السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں صرف اللہ پاک کے لیے ہی ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ساجی نہیں۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ واحد ہے، وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ احد ہے، وہ احد ہے، وہ اول ہے، وہ اول ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ آخر ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ ظاہر ہے، وہ باطن ہے، وہ باطن ہے، وہ باطن ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم جتنے بھی پوری دنیا میں ایمان والے بھائیوں اور بہنوں، ہم سب ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی، اسی کی ہی عبادت ہم کرتے ہیں، اور تاجدار مدینہ سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، کامیابی صرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مبارک دین میں رکھا ہے، اور جو نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارے گا وہ کامیاب ہے دونوں جہان میں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مرنے کے بعد بھی۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی تو یہ ہے نا جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہے۔ وہ کامیاب نہیں ہے جو دنیا میں اپنی حکومت کی اور بڑے بڑے گھر، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی گاڑیاں، مہنگی گاڑیاں اور بڑے بڑے باغات ہوں، ڈھیر سارا کھیت ہو، ڈھیر سارا پیسہ ہو، وہ کامیاب نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے پاس یہ سب ہوتے ہوئے بھی ایمان کی دولت ہو اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اس مال کو، اس دولت کو صحیح استعمال کیا ہے تو، نہیں تو پوچھ ہوگا اللہ کی ہاں، ہر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، ہر ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ میرے بھائیوں بہنوں، ہم نے جو کیا دنیا میں وہ بھی حساب دینا ہے۔ ہم نے جیسے مرضی ہم آپ زندگی گزاری، یہ نہیں چلے گا۔ ہمیں آپ کو تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو لانا ہوگا، گزارنا ہوگا۔ انسانیت کو راستہ کیسے ملے گا؟ انسانیت کو راستہ کیسے ملے گا کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں؟ ایک واحد اس دھرتی پہ مسلمان ہے، وہ بتا سکتا ہے، وہ جانتا ہے۔ عملی طور سے بتاؤ گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ہم تقریر کریں، بیان کریں، بہت اچھی باتیں کریں، لیکن ہمارے معاملات تباہ اور برباد ہیں۔ کیوں لوگ دین کی طرف نہیں آتے، مائل ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ جس کو چاہے، بے شک اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ ذرا غور کرے تو جو ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ہمیں آپ کو دی، اس ذمہ داری کو ہم آپ کتنا پورا کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے اور دیکھنے کی بات ہے، کتنا ہم اس ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ اور دنیا کی ذمہ داری بھی تو ہم لوگ سمجھتے ہیں ہم لوگ کتنا نبھا رہے ہیں، رات دن ایک کر دے رہے ہیں، دنیا پانے کے لیے، کمانے کے لیے، کھانے کے لیے، رات دن ایک کر دے رہے ہیں۔ کسی کے پاس مال دولت ہو بہت ڈھیر سارا، دین سے لگا نہ ہوا ہو، جا کے موت کی بات کرو اس کے پاس کہ مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اس کو گناہ گزرے گا، تکلیف ہوگی، کیونکہ مال سے محبت آ گئی، باغوں سے محبت آ گئی، کھیتوں سے محبت آ گئی، گھروں سے محبت آ گئی، مرنا نہیں چاہتا، پھر بھی مر جائے گا، وہ چھوڑ کے چلا جائے گا، پیسہ خرچ نہیں کرے گا، مر کے چلا جائے گا، خیر خواہی نہیں کرے گا، مر کے چلا جائے گا۔ مرنا پسند ہے، خرچ کرنا پسند نہیں ہے۔ یہ سب کیا ہے؟
ہم نے اپنی زندگی میں دین کو نہیں اتارا، اسلام کو اپنے اندر داخل نہیں کیا، اسلام کے اندر ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو نہیں لایا۔ اور یہ آئے گا محنت سے، قربانی سے، جان مال وقت لگے گا تبھی یہ ہماری زندگی میں آئے گا، ورنہ نہیں آئے گا۔ یہ ایک دنیا جو حقیر مخلوق ہے اور ختم ہونے والی ہے، کوڑا کرکٹ سے بھی بدتر ہے، یہ کوڑا اور کرکٹ سے بھی بدتر ہے، مردار جانور سے بھی بدتر ہے۔ اس دنیا کے پیچھے ہم رات دن ایک کر دے رہے ہیں، جان مال وقت سب لگائی دے رہے ہیں بھیا، سب لگا دے رہے ہیں، اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے نا تب احساس ہوتا میں نے کیا کیا۔ اب ویسے بھی مر جاؤ گے یار، مر جانا ہے، مر جانا ہے، مر جانا ہے، اور کب مرنا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا۔ موت آئے گی تبھی اٹیک آئے گا، اٹیک سے نہیں مرتا آدمی، آپ جانتے بھی ہوگے۔ موت طے ہے، جب مرتا ہے آدمی تو ایک بہانہ ہو جاتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی، اٹیک آ گیا، موت آ گئی، بیماری آ گیا، موت آ گئی، نسیں پھٹ گئی، موت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہوا، موت آ گئی، چھت سے گر گیا، موت آ گئی، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ جب یہ موت یہ طے ہے نا، یہ جب آئے گی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ لوگ کہیں گے یار اٹیک سے موت آ گئی، نسیں پھٹ گئی موت آ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا موت آ گئی۔ نہیں میرے بھائی، موت آ گئی اس وجہ سے اس کی نسیں پھٹ گئی، موت آ گئی اس وجہ سے اس کو اٹیک آ گیا۔ میرے بھائی ہم غافل، ایسے غافل ہو گئے جان بوجھ کر غفلت میں، ہم غافل نہیں ہیں، ہم لوگ جان بوجھ کر جو ہے دین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، جان بوجھ کر۔ کون مسلمان ہے مرد عورتیں جو نہیں جانتے ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہیے، ہمیں دین کی محنت کرنا چاہیے؟ کون نہیں جانتا ہے؟ کوئی ہے ایسا بتا دو؟ سب جانتے ہیں، عمل نہیں کرنا چاہتے، سمجھانے کے باوجود بھی عمل نہیں کرنا چاہتے۔ بھائی جنت آسان ہے کیا؟ جنت کوئی کھیل کود نہیں ہے، یہ جہنم کوئی کھیل کود نہیں ہے، موت کوئی کھیل کود نہیں ہے، قبر کا منظر کوئی کھیل کود نہیں ہے، پل صراط کا راستہ کوئی کھیل کود نہیں ہے، میدان محشر کوئی کھیل کود نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کا کھیل کود مت بناؤ، مت بناؤ۔ یہ موت کے بعد ہائے افسوس ہوگا، وقت ختم ہے اب دین پر عمل کرنے کے لیے، مرنے کے بعد دوبارہ تھوڑی بھیجے جاؤ وہ ہیاں جاؤ عمل کئی کے آئے جاؤ۔ ذرا غور کرو، بہت دھوکے میں، بہت دھوکے میں، بہت خسارے میں، رات دن ایک کر دے رہے ہیں، 1 روپیہ، 10 روپیہ، 100 روپیہ، 1000 روپیہ، 1 لاکھ، 50 لاکھ، 1 کروڑ، اسی میں مر جا رہے ہیں۔ اسی کو بناتے بناتے یہاں تک پہنچ گئے اور پھر مر گئے، کیا پایا؟ اپنی آخرت کو مت برباد کرو، دین پر عمل کرو، دین پر عمل کرو۔ اب جس کو جو چیز محنت سے ملتی ہے اس کو وہی چیز قدر ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ آپ نے محنت سے گھر بنایا، آپ کو قدر ہوگی، دکان کو محنت سے بنایا، قدر ہوگی، محنت سے زمین کو خریدا بنایا، قدر ہوگی، باغ کو محنت سے خریدا، قدر ہوگی، سائیکل محنت سے خریدی، قدر ہوگی، بائک محنت سے خریدی، مال لگا ہے، قدر ہوگی، گاڑی وی آئی پی لے لیا، قدر ہوگی، جوتا چپل موجہ یہاں تک کہ ہم نے محنت سے لیا، کمایا، اس کی قدر کر رہے ہیں۔ اور جو فری میں ہمیں اسلام دین مل گیا میرے بھائی، خدا کی قسم اس کی قدر نہیں کرتے۔ جو قدر نہیں کرتا، دھیان خود کا ہے نا، زبان کا کیا بھروسہ؟ کتنے ایسے مسلمان جو جھوٹ بول رہے ہیں دن بھر، کیا زبان کا بھروسہ کرے میرے بھائی؟ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، منافق کے بھی باپ نکل چکے ہیں، کیا کہو گے؟ اس وقت تو تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں منافق کی مجال نہیں تھی، وہ جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ دے، نبی کی مسجد میں نماز چھوڑ دے، نبی کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دے۔ اس وقت منافق کا یہ حال نہیں تھا۔ آج کیا حال ہے؟ فجر میں دیکھو، عشاء میں دیکھ لو، پھر چوراہے پہ دیکھ لو، بازاروں میں دیکھ لو، شادیوں کی بھیڑ دیکھ لو، مسجدیں کو بھیڑ دیکھ لو، کیا کر رہے ہو؟ کیا سمجھایا جائے، کیا بولا جائے، کیا کہا جائے؟ مال کی محبت آ گئی،
माल की मोहब्बत आ गई, दुनिया की मोहब्बत आ गई, घर वालों की मोहब्बत आ गई, घर में टाइल लगा लिया, महंगे महंगे घर बनवा ले, मोहब्बत आ गई। जरा गौर करें, दुनिया की मोहब्बत आ गई, आई नहीं तो सिर्फ दीन की मोहब्बत नहीं आई, हमने मेहनत नहीं की, नबी की मोहब्बत नहीं आई। एक जुबान का क्या भरोसा, मैं नबी से मोहब्बत करता हूं। नमाज पढ़ के दिखाओ ना 5 वक्त पाबंदी के साथ, दावत का काम करके दिखाओ ना कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और नबी का उम्मती हूं, एक अल्लाह को मानने वाले और नबी के तरीके जिंदगी गुजारने वाला आदमी वो सुकून से नहीं बैठेगा, लोगों को चिल्लाता फिरता रहेगा, ऐ लोगों, पालने वाला एक है, खिलाने वाला एक है, अल्लाह एक है। इस्लाम क्यों आया मेरे भाई? इस्लाम तो आया था ना कि प्रचार किया जाए, इसका बताया जाए, चाहे हमारी बोटी बोटी हो जाए, चाहे हमारी टुकड़े टुकड़े हो जाए। आज हम डरपोक बन चुके हैं, डरपोक। जबान से तो कहते हैं किसी से नहीं डरना है, सिर्फ अल्लाह से डरना है। बाहर निकल के देखो, पुलिस वाले का डर, कुत्तों का डर, शेर का डर, सांप का डर, बिच्छू का डर, पानियों का डर, आग का डर, ये सब भरा पड़ा हुआ है। जबान का क्या भरोसा। जो अल्लाह के दीन पर अपने आप को मिटा दे रहे हैं, नबी के तरीके पर अपनी जिंदगी को गुजार दे रहे हैं, यकीनन उनको अल्लाह का डर है। उनसे पूछो उसकी लज्जत क्या है इस्लाम की, वो बयान में कभी नहीं आएगा, खुदा की कसम वो बयान में कभी नहीं आएगा। जैसे एक दर्द होता है ना, किसी का हाथ यहां से कट जाए, यहां से किसी का हाथ कट जाए तो पूरी दुनिया मिलकर उस दर्द को बयान नहीं कर सकती जो उसको तकलीफ हो रहा हो। जिसको इस्लाम की लज्जत मिठास मिल गई, वो वो भी नहीं बयान कर सकता उस अल्फाज में लाके। पूरी दुनिया को तो छोड़ दो, क्या बयान करेगी। सुबहान अल्लाह। माल की मोहब्बत, पैसों की मोहब्बत, ये दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से निकाल के फेंक दो मेरे भाई, और इस्लाम दीन की मोहब्बत अपने दिलों में उतारो। इसके लिए मेहनत है, जान को भी लगाना है, माल को भी लगाना है, वक्त को भी लगाना है। कहां लगाना है? पूरा पूरा दीन पे लगाओ, तब समझ में आएगा, वरना तकरीरों से समझ में आने वाला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर बयान सुनना है, अजर सवाब मिलेगा, हरहरत ईमान की पैदा होती है, दीन की किताब पढ़ने से एक नूर पैदा होता है। लेकिन अब जब मेहनत नहीं करोगे ना तो सब खत्म होता चला जाएगा। गौर करे हमारी बात को मेरे भाई, ये मैं सिर्फ अल्लाह के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको, पूरी उम्मत मुस्लिमा को अखलास के साथ हर अमल, नेक अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हर शर से, हर फितने से, हर बुराई से पूरी उम्मत मुसलमा की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।